آج کا یہ ٹاپک تھا زکوٰۃ کے متعلق. تو پہلا سوال یہ کیا گیا ہے زکوٰۃ کن پر واجب ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سب سے پہلے معلومات ہونے ضروری ہیں. زکوٰۃ مالک نصاب پر، عاقل بالغ مالک نصاب ہو. مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ مالک نصاب جو ہے شریعت نے ایک لمٹ مقرر کی ہے مال میں. سونا، چاندی، مال، پیسے، اتنے لمٹ کا جس کے پاس مال ہوگا اس کو مالک نصاب کہتے ہیں. وہ لمٹ کیا ہے؟ سونے میں 7.5 تولہ، چاندی میں 52.5 تولہ، اور پیسوں میں ان میں سے کوئی ایک کی قیمت، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا بھی اگر کوئی مالک ہے، جیسے آج مارکیٹ میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتا، جو ریٹ چل رہا ہوگا روز الگ الگ ہوتا ہے. 25,000 اگر فار ایگزامپل، تو 25,000 قیمت ہے اس کے پاس، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے. سیونگ، انکم کی بات نہیں ہے، سیونگ بچی ہوئی ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو وہ مالک نصاب ہوا، اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کچھ لوگ یہاں پر کنفیوژن کے شکار ہیں کہ کسی نے کہا کہ میرے پاس 5 تولے سونا ہے، 7.5 تو نہیں ہے، 2 تولے چاندی ہے، 52.5 تولہ بھی نہیں. میرے عزیزو، یہاں پر اگر ایسی سچویشن ہے تو دونوں نصابوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا. جیسے 2 تولہ سونا اور 2 تولہ چاندی کو ملانے پر 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جائے گی. اگر کوئی ایک بھی نصاب پورا ہو گیا تو مالک نصاب ہے. ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے. ہاں، یہ کب؟ جب اس کے پاس پیسہ بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، خالی سونا ہے، تو دیکھا جائے گا جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا تب تک وہ مالک نصاب نہیں ہے. یہ شریعت کی چھوٹ ہے. اونلی صرف سونا ہے، گولڈ ہے، باقی اس کے ساتھ دوسرا نصاب کا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مال بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے. تو کب تک مالک نصاب نہیں ہوگا یہ؟ جب تک 7.5 تولہ نہ ہو. لیکن دوسرے بھی ہیں اس کے ساتھ، یعنی چاندی اور پیسے، تو پھر تینوں کو ملا کر کے کسی ایک نصاب کے برابر ہو جاتا ہے تو مالک نصاب ہوگا. اسی طرح سونا بالکل نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن صرف چاندی ہے اس کے پاس. چاندی اگر اس کے پاس 50 تولے بھی ہے تب بھی وہ مالک نصاب نہیں ہوا. کیوں؟ اونلی چاندی ہے اس کے پاس. کب مالک نصاب بنے گا یہ؟ 52.5 تولہ چاندی. اس چیز کو سمجھ رہے ہیں نا؟ بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہیں کہ ہمارے پاس 10 تولہ چاندی بھی ہے، 5 تولہ سونا بھی ہے، دونوں بھی نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، یعنی 7.5 تولہ یہ نہیں ہے اور 52.5 تولہ یہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اگر 2-3 نصاب کی چیزیں ایک ساتھ آپ کے پاس ہیں تو سب کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو آپ مالک نصاب ہو گئے. آپ پر زکوٰۃ فرض ہے اور آپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کسی نے اگر ایسے شخص کو زکوٰۃ دیا تو اس کی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوئی. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دے سکتے ہیں یا پیسے ہی دینا ضروری ہے؟ بالکل. جس مستحق کو، یعنی جس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، وہ 8 قسم کے لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس میں سے آج 5 لوگ پائے جاتے ہیں. آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ فقیروں کو دیا جائے گا. فقیر کا مطلب وہ نہیں ہے جو ڈھول بجاتے ہوئے گھومتے ہیں. فقیر، شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، جس کے پاس نصاب کے برابر پیسے نہیں ہیں. یعنی جو نصاب ابھی میں نے بتایا نا، جو لمٹ شریعت نے مالک نصاب ہونے کی بتایا، اس لمٹ کے برابر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ شریعت میں فقیر ہے. اس سے بھی کم درجے کا، یعنی کھانے پینے کی بھی اس کے پاس دقتیں ہیں، وہ مسکین ہے. فقیر کو دیا جائے گا، مسکین کو. اور عامل جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے وصول کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اب وہ نہیں ہے، ان کا بھی ذکر اس آیت میں ہے، وہ نہیں ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، پہلے ایسا تھا کہ کفار و مشرکین کو بھی ان کا دل رکھنے کے لیے، اسلام کی طرف رغبت ان کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، لیکن وہ حکم اب ختم ہو گیا، منسوخ ہو گئے، یہ بھی اس آیت سے نکل گئے. وہ پھر رقاب، اور
گردن آزاد کرنے کے لیے، یعنی کوئی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ کا مال دے کر کے اس غلام کو آزاد کرا سکتے تھے، لیکن اب غلامی کا دور بھی نہیں ہے۔ یہ 3 تو اس میں سے نکل گئے۔ پہلے 2 میں نے بتایا، فقیر، مسکین، وہ ہیں۔ اب آگے سنیے، والغارمین، اب یہاں آیت میں ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا آدمی ہے اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو آپ، یعنی وہ مالک نصاب نہیں ہے اور لوگوں کے قرض لیا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، تو اس کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے نکل جائے۔ فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں جو ہیں، جیسے علم دین حاصل کرنے والا یہ اللہ کے راستے میں، جہاد فی سبیل اللہ جو کر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جیسے ہم مدارس کو دیتے ہیں، مدرسوں میں جو طلبہ ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہیں، اس لیے ان کے لیے زکوٰۃ ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، مسافر جو ہے راستے میں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر پر پیسے والا ہوگا، مالک نصاب ہوگا، لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، زکوٰۃ کے حوالے سے پورے مسائل مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبانی آپ نے سنا۔ دوستو، زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح ہم پر نماز روزہ فرض ہے اسی طرح ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ تمام لوگوں پر فرض نہیں جو صاحب نصاب ہیں، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور جس طرح نماز چھوڑنا گناہ ہے اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والا بھی گناہ گار ہے۔ تو اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ مالک نصاب ہیں، تو آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، بڑی مقدس فضیلت اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اور اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 گنا ثواب لکھتا ہے، یعنی اس مقدس مہینے میں 70 گنا زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی مقدس فضیلت اور عظمتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو آپ ہرگز بھی غفلت میں نہ گزاریں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور دوستو، اس مقدس مہینے میں ایک ایسی بھی رات آتی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے متعلق قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، وہ مقدس رات بھی آنے والی ہے۔ تو دوستو، یہ مہینہ بڑی مقدس عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں ہرگز بھی غفلت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور دوستو، افطاری کے وقت رمضان کے دنوں میں جو دعا کی جاتی ہے، آپ بھی دوستو اگر روزہ رکھتے ہیں تو افطاری سے 10 منٹ پہلے آپ بیٹھ جائیں، افطاری سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مغفرت چاہیے، مغفرت مانگ لیں، رزق چاہیے، رزق مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب ہوا۔ کافی لوگ ایسے ہیں جن کو یہ مقدس مہینہ نصیب نہیں ہوا، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول عطا فرمائے، نمازوں کو قبول عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی نیکیوں کو قبول عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔